مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں ناظرین، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ پچھلے دنوں 8 مارچ کو جناب آفتاب انور صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بلکہ لائیو کی تھی۔ ان کا تعلق مشیانک گروپ سے ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ان 3 لوگوں کو ایڈریس کیا، میتھیو میٹ سالمن، ضیاء المسیح اور جناب پادری جوشوا اسلم صاحب، بلکہ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کے تثلیثیوں کو بھی میرا چیلنج ہے۔ لہذا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں کا جواب دوں۔ پہلی بات جو آپ نے چھیڑ دی کہ آپ سے وہ آپ کی فیتھ سٹیٹمنٹ مانگ رہے ہیں، اور آپ کا کہنا یہ ہے جی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے 6 گروپ ہیں، تو کرسچنز کے اندر تو ہزاروں کی تعداد میں فرقے ہیں۔ آپ شاید ان کی بات نہیں سمجھے کہ وہ آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں۔ فرقے ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن جو فرقے ہوتے ہیں ود ان فرقہ تو لوگوں کا فیتھ اور فیتھ سٹیٹمنٹ ایک ہی ہوتی ہے۔ مثلا اونلی جیزس ایک فرقہ ہے، آپ کسی بھی اونلی جیزس سے پوچھیں گے وہ ایک ہی فیتھ سٹیٹمنٹ بتائے گا۔ چرچ آف پاکستان کے کسی بھی پادری سے پوچھیں گے، جو ان کی فیتھ سٹیٹمنٹ ہے وہی بتائیں گے، وہ ڈفر نہیں کریں گے ایک دوسرے سے۔ اسی طرح سالویشن آرمی والے ایک الگ فرقہ ہے، آپ ان سے کراچی میں ملیں، آپ لاہور میں ملیں، آپ انگلینڈ میں ملیں، ان کی فیتھ سٹیٹمنٹ سملر ہو، لیکن آپ کے ہاں سلسلہ فرق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم مشیانک ہیں، تو اگر ضیاء المسیح صاحب یا میتھیو نے کہہ دیا کہ ودن مشیانک گروپ ہیں تو یہ بات درست ہے۔ آپ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھے۔ آپ نے جو اپنی فیتھ سٹیٹمنٹ دی، جناب ہفتہ نہیں گزرا تو عامر شہزاد گل صاحب ہیں، انہوں نے اس کو ریفیوٹ کر دیا، وہ آپ سے ایگری نہیں کر رہے۔ تو جب شہزاد صاحب سے میں نے بھی پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں میں ان سے ڈفر کرتا ہوں۔ مثلا وہ یہوہ کے تجسم سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ یہوہ کا تجسم ہے۔ اب یہ بات چونکہ سامنے آ گئی ہے کہ ود ان ویک 2 مختلف علم بردار جو ہیں مشیانکس کے، وہ فرق سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو پھر میں بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی مشیانکس ہیں ان میں جو نمایاں لوگ ہیں ان کو اپنی اپنی فیتھ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جس طرح ایک مسلم لیگ نون گروپ ہے، ایک مہاجر ہیں، ایک حقیقی مہاجر ہیں، تو آپ کا بھی پتہ چلے کوئی حقیقی مشیانک ہے، کوئی مہاجر مشیانک ہے، کیسے سب پتہ چل جائے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی آپ کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں بھی آپ نے پوری دنیا کے تثلیثیوں کو چیلنج کر دیا کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہم تک تو بھائی وہ کتاب پہنچی نہیں ہے، تو آپ کتاب دے دیں، ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جتنے بھی ٹاپکس آپ نے دیے ہیں جی کہ تثلیث پر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈوینٹی آف کرائسٹ پر، یا شریعت پر، تو جس موضوع پر بھی، یا نجات پر، ہم آپ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ آئیں تو بہتر، اور اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو جو آپ کے کوئی استاد ہیں آپ ان کو بھیج دیں، ہم ڈیبیٹ کریں۔ اور آپ نے کہا کہ تثلیث بائبل میں موجود ہے، یہ آپ کی لازمی ہے کہ تثلیث بائبل میں موجود نہیں ہے۔ بائبل تثلیث کے کانسیپٹ سے بھری پڑی ہے، اور تثلیث کا لفظ بھی بائبل میں موجود ہے۔ اگر کوئی ڈیبیٹ کے لیے اگری کرے گا تو پھر اس کو لفظ بھی دکھا دیں گے۔ آپ نے کہا جی ان کی الگ الگ ہستی تو نہیں ہے، ان کی ڈسٹنکٹ پرسنالٹی ہے۔ یوحنا 5:26، باپ بھی اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، بیٹا بھی اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر سیلف ایگزسٹنٹ ہیں۔ وہ شاید آپ کی نظر سے یہ بات گزری نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے جی۔ تو یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 16ویں اور 17ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہم 2 ہیں، اور بھی یوحنا کی انجیل میں بہت کلیئر لکھا کہ میں نہیں بلکہ میرے ساتھ میرا باپ بھی، ہم 2۔ زبور 2 میں، بھائی آپ کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں
یہ بات لکھی ہے زبور 2 پڑھے تو لکھا ہے کہ جہان کے حاکم جو دنیا دار لوگ جو ہیں مشورہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسیح اور خدا ان کے بندھن آپس سے ان توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اوپر سے اتار پھینکیں. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ خداوند اور مسیح یسوع، وہ تو 2 پرسنالٹیز، تو دونوں کی پرسنالٹی زبور 2 بھی آپ کو بتا رہا ہے. یوحنا کی انجیل میں ایک اور بات کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور مسیح یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. یعنی باپ کو بھی جاننا ضروری ہے، بیٹے کو بھی جاننا ضروری ہے. یہ تو بڑا کلیئر ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی تثلیث آپ کو ملتی نہیں ہے، ملتی ہے تثلیث. یہ ٹائی کا جو آپ نے انفارمیشن دی جناب، آپ نے کہا کہ یہ نوح کے زمانے کی ہے اور سانپ دیوتا کی علامت ہے. یہ انفارمیشن آپ نے پتہ نہیں کہاں سے لی، ہماری سمجھ سے باہر ہے. ایسی بات سن کے تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. نوح کے زمانے کو بھائی یہ 17ویں صدی کی ایجاد ہے ٹائی، نوح کے زمانے کی ایجاد نہیں ہے. اور اگر اسی قسم کی انفارمیشن آپ دیتے رہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ بھائی ایک انسائکلوپیڈیا لکھ دیں اور اس میں کھیرا کاٹنے کا طریقہ بھی بتا دیں، اس میں مولی کاٹنے کا طریقہ بھی بتا دیں. قوم کا بھلا ہو جائے گا. بھائی آپ کہتے ہیں جی چرچ میں ہم کوٹ پینٹ پہن کے چلے جاتے ہیں. بائبل کسی کلچر کے خلاف نہیں بولتے. اس وقت دنیا میں 24,000 قومیں ہیں. دے ہیو دیئر اون کلچر اینڈ دیئر اون ڈریس. ان کی زبان اپنی، ان کا سب کچھ اپنا. تو کوٹ پینٹ پہن کے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ پنجابی چرچ میں جائیں گے تو وہ دھوتی بھی پہن لیتے ہیں، شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، پگڑی پہن لیتے ہیں. یہ ان کا کلچر ہے. آپ یہ نہیں کسی کو مشورہ دے سکتے اور نہ دینا ہی چاہیے اور نہ یہ کوئی اعتراض کرنے والی بات ہے. اور پھر آپ نے کہا جی کہ ہم کاہن ہیں اور شاہی کاہنوں کا فرقہ، جیسے خروج 19ویں باب کی 5 آیت آپ نے حوالہ دیا کہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، لہٰذا ہم کاہن ہیں تو ہم سر بھی ڈھانپیں گے. تو یہ آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر دی. جو آپ نے خروج کا حوالہ دیا کہانت کا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور 11 قبیلے الگ تھے. ایک قبیلہ لاوی کا قبیلہ جس کے پاس کہانت تھی ہارون کی نسل سے. تو لیکن جو حوالہ آپ نے پیش کیا خروج 19واں باب، اس میں کہا کہ ٹھیک ہے بنی اسرائیل کے لیے لاوی ہے، کاہن ہے، لیکن آپ چونکہ شاہی کہان ہو، کہانت ہے، تو پوری دنیا کے لیے 12 کے 12 قبیلے بھی کہانت کا کام سر انجام دے سکتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں خدا کی ذات اور اس کے کلام کا تعارف کرواؤ گے. یہ اس کا ٹیکسٹ. اور نیو ٹیسٹامنٹ میں جو کہانت لکھا ہے کہ اب تم شاہی کہانوں کا فرقہ اور خدا کی خاص ملکیت، وہاں بھی آپ پڑھ کے دیکھو. اس کے آگے لکھا ہے تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کرو اقوام عالم میں. تو دونوں جگہ کہانت کا ایک مقصد ہے. بنی اسرائیل اپنے قبیلوں کے لیے کہانت کا فرق طریقے سے انجام دیتا تھا، لیکن دنیا کے لیے فرق طریقے سے. آپ نے کہا کہ اس وجہ سے ہم سر بھی ڈھانپیں گے. آپ بات ہی نہیں سمجھے کہ بائبل آپ کو کیا کہہ رہی ہے. جب آپ پہ کہانت کی ذمہ داری ہے تو اقوام عالم کے سامنے آپ نے اس انجیل کو، خدا کے الہی منصوبے کو، نجات کے اس کے منصوبے کو سامنے رکھنا ہے، جو آپ نے کبھی کیا نہیں اور نہ آپ نے کرنا ہے. آپ صرف کرسچنز کے اندر بے چینی پیدا کریں گے. پھر اور آپ نے کہا جی کہ تثلیث، کرسمس، ایسٹر یہ بائبل سے ماخوذ نہیں ہے، یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں. اب میں آپ کو خصوصی طور پر ایسٹر کے متعلق یہ آپ کو بتا دوں پہلے کہ کرسچن کبھی ایسٹر بت پرستی کی عید نہیں مناتے، نہ یہ رومی تہوار مناتے. نام ایسٹر ضرور ہے، لیکن مجھے آپ کوئی ایسا چرچ بتا دیں کہ جس نے ایسٹر والے دن یہ میسیج دیا کہ آج آئیں سب سے پہلے ہم ایسٹر دیوی کے لیے دعا کریں گے، ایسٹر دیوی کے لیے کیک کاٹیں گے. ایسا کبھی کسی نے کہا؟ جاؤ جا کے چرچز کے اندر دیکھو. چرچز کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ مسیح یسوع ہمارے گناہوں کی خاطر کتاب مقدس کے مطابق مر گئے، دفن ہوئے، اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اس کی ہم
ایسٹر کی. بہرحال آپ کی یہ سجیشن کہ اس کو قیامت المسیح کہہ لیں, ریزریکشن ڈے کہہ لیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسٹر کا نام لے لیا, اس تہوار کا نام, تو کوئی قیامت نہیں آئی. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے جو ہفتے کے دن ہیں یہ بھی دیویوں کے نام پہ ہیں, مہینوں کے نام بھی دیویوں کے نام پہ ہیں, اور یہودی کیلنڈر خود وہ بھی بیبلونین کیلنڈر سے ماخوذ ہے, جو آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ بیبلونین کیلنڈر کا میں آپ کو بتاؤں کہ تیموز دیوتا کے نام پہ ہے, تیموز کا مہینہ, اور الول بیبلونین گاڈس آف لو اینڈ وار ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو بیبلونین گاڈس آف لو اینڈ وار ہے, اس کا نام ہی اشتہار ہے, تو استارات کی دیوی ہے. تو یہ تو آپ کا الول کا مہینہ بھی اس کے نام پہ ہے. او بھائی, آپ کے تو تشری بھی بیبلونین شمس گاڈ. تو آپ کو پتہ ہے نہیں, آپ کون سا اعتراض کر دیتے ہیں کہ آپ کے تو مہینے بھی پھر بیبلونین کلچر سے لیے گئے ہیں, اور گاڈز اور گاڈس کے نام پہ ہیں, دیوتاؤں کے نام پہ ہیں. وہ بھی ہٹا دیں, آج کے بعد کہیں کہ ہم یہ مہینے استعمال نہیں کریں گے, پتہ نہیں آپ کو. اچھا, پھر ملیریا. دیکھیں, جب ملیریا شروع ہوا تھا تو یونانی لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ گندی ہوا سے یہ بیماری ہو جاتی ہے. تو ملیریا کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے بیڈ ایئر. لیکن آج سب کو پتہ ہے کہ مچھر سے ملیریا ہوتا ہے, بلکہ مچھر کے اندر بھی ایک جراثیم ہے جس کو پلازموڈیم کہتے ہیں. اب اگر آپ اتنے کٹر ہیں تو آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کو ملیریا, بولے جی ملیریا نہ بولو, یہ بیڈ ایئر سے نہیں ہو, پہلے اس کا نام ٹھیک کرو پھر علاج کراؤں گا, ورنہ علاج ہی نہیں کراؤں گا. یونانی سمجھتے تھے کہ خیال, نفرت, محبت کا مرکز دل ہے. تو لیکن آج سائنس نے بتایا کہ دل نہیں ہے. تو آپ تو ابھی تک کہہ رہے ہیں میرے دل میں درد ہو رہی ہے جی, میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے, میرے دل میں آپ کے لیے نفرت ہے. آج بھی یہی محاورہ استعمال ہو رہا ہے. تو پھر یا تو بولیں کہ نہیں جی, ہم دل کی بجائے ہم کہیں گے جی گردے میں درد ہے یا گردے میں محبت ہے. تو آپ کسی کو جتائیں گے کہ میرے گردوں میں آپ کے لیے بڑی محبت ہے, وہ کہے گا محبت نہیں ہوگی, پتھریاں ہوگی, جا کے علاج کرو. اور اسی طرح ایلوہیم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ بھی دیوتاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا بھائی, تو اس کو بھی ہٹا دیں گے. یہ چونکہ دیوتاؤں کے لیے ایلوہیم استعمال ہو رہا تھا تو ہم تو نہیں کریں گے, لیکن آپ کی بائبل میں دونوں طریقے سے یہ استعمال ہوا ہے. ڈاکٹر نارن چند گوپی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زبان کے الفاظ ہیں یہ مذہبی نہیں ہوتے. یہ اگرچہ ان کا اوریجن کسی مذہب کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن بعد میں یہ اردو ادب کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ ان پہ کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ نہ ہوگا نومک تیل نہ رادھا ناچی, تو کیا کہیں کہ یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے. بھائی یہ اب اردو ادب کا حصہ بن گیا تھا. تو اور بھی اسی طرح چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا جی کہ الوہا لفظ ایک جگہ استعمال ہوا جو سنگولر ہے. ٹھیک ہے, ایک جگہ لفظ الوہا استعمال ہوگا, تو جو 2500 دفعہ اس کا پلورل الوہیم استعمال ہوا, اس کو نہیں کنسیڈر کرو گے, اس کا نہیں بتاؤ گے. آپ کی یہ جو شمع ہے کہ سن اسرائیل خدا ان تیرا خدا ہے کی خدا ہے, تو اس میں بھی بھائی الوہیم کا لفظ جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ذرا سوچ سمجھ کے کو بات کرنی چاہیے. تثلیث کا عقیدہ آپ نے بڑی انفارمیشن دے دی, یہ 325 میں لکھا کہ کونسل میں ہوا. یہ بات اونلی جیزس والے بھی کہتے ہیں, آپ نے بھی وہی بات کر دی. 325 میں یہ عقیدے کی فارم میں لکھا گیا. تو کیا نئی آیت بائبل میں انسرٹ کر دے گی؟ نیور. بھائی عقیدے کی شکل میں لکھ دینا ایک الگ بات ہے, لیکن وہ عقیدہ پہلے سے موجود تھا. پولوس تثلیث کا ماننے والا تھا, اسٹیفنس تثلیث کا ماننے والا تھا, اور بائبلوں میں اس بات کی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کرتی ہے. دیکھیں جب اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں آسمان کو کھلا اور لکھا ہوا رول کو اس سے بھرا ہوا تھا, اور اس نے آسمان کو کھلا ہوا پایا.
اور باپ کو اور بیٹے کو بھی دیکھا کہ بیٹا اس کی دانی طرف کھڑا. اب یہ بات اس نے خود دیکھی تھی، تو رول کو باپ اور بیٹا تینوں چیزوں کو وہ دیکھ رہا. اگر یہ لوگوں کو نہ بتاتا، لیکن اس نے چونکہ بلند آواز سے یہ بتا دیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تثلیث کی بات کر رہا ہے، اس لیے اس کو سنسار کر دیا گیا. پلوس یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ رومیوں 10واں باب پہلی آیت کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. تو پلوس کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کا جو کانسیپٹ ہے ڈیوینٹی کا، خدا کا، یہ درست نہیں، ان کو پتہ نہیں. سوال بڑے آپ نے بیچ میں پوچھے اور آپ نے دعویٰ کر دیا جی کہ آپ کے سوالوں کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا. مجھے تو کوئی ایسا فیسا غورت والا مسئلہ آپ کی اسپیچ میں نظر نہیں آیا کہ جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. کہ آپ نے کہا جی آپ کراچی میں آ گئے، آپ نے دھوم مچا دی، ادھر ادھر آپ کے حاشیہ پرداروں نے بھی یہ بات کی. ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ بھائی آپ کب آئے، اور نہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ الطاف حسین بھائی انگلینڈ سے اسپیچ کر رہے ہیں تو ہم بھی کیمرے کے سامنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلا. سوال آپ کا یہ ہے کہ یہوہ نے مسیح سے جنم لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسیحی لوگ یہ مانتے ہیں، تو بھائی ہم تو یہ مانتے، اور نہ کہیں بائبل میں لکھا ہے کہ یہوہ سے مسیح نے جنم لیا. یہ آپ کی اپنی اصطلاح ہے، بلکہ یہ اسلامی اصطلاح ہے، اسلامی آبجیکشن ہے. شاید آپ کا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے تو آپ یہ امتیاز نہیں کر سکے کہ یہ بائبل کی بات نہیں ہے. یہ ہم پہ کیا جانے والا اعتراض ہے جو آپ نے جوں کا تو نقل کر دیا. بہرحال آپ کی مرضی. اور پھر یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ یوحنا کی انجیل 5ویں باب میں لکھا ہے کہ باپ بھی سیلف ایگزسٹنٹ ہے اور بیٹا بھی سیلف ایگزسٹنٹ ہے. اچھا، آپ نے پھر سوال پوچھا جی جوہر اور ہم جوہر میں کیا فرق ہے. یہ آپ کا اپنا ہی بنایا ہوا سوال ہے بھائی کہ جوہر اور ہم جوہر ہونا آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے اور آپ کے اپنی ذہن کی اختراع ہے. ہم نے تو یہ اعتراض پہلے کبھی سنا نہیں آپ نے. بہرحال ان کا جوہر ایک ہے اور اس کے بائبل سے ثبوت یہ ہے کہ وہ اس کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتاؤ بائبل میں لکھا ہے. اور میں اور باپ ایک ہیں، یہ بھی یسوع مسیح نے برملا کہا، اور یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اے باپ ان کو بھی ایک کر جس طرح ہم ایک ہیں. تو جب یسوع مسیح خود کہہ رہے تھے کہ ہم ایک ہیں تو بھائی اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کا جوہر بھی ایک ہی ہے. آپ نے کہا جی تثلیث یہوہ کو ہدف بناتی ہے. یہ بھائی آپ کی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کسی چیز کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ تو سارا ہی تثلیث کو بیان کرتا ہے، اور یہوہ کی آپ بات کر رہے ہیں جی اس کو ہدف بناتی ہے. یہوہ کی اپنی آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور اس وقت کبوتر رول قدس کبوتر کی شکل میں نیچے اتر رہا تھا. تو نیچے بیٹا اور درمیان میں رول قدس اور اوپر یہوہ خدا، یہوہ باپ. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ تعلیم یہوہ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے؟ یہ آپ کی اپنی ذہن کی اختراع ہے، آپ کے ذہن کے اپنے خوف اور آپ کے ذہن کی ذاتی تشریح ہے. بھائی کرتے جائیں. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ بیٹا مولود ہے، اور بھائی اس سے بہتر اصطلاح جو ہے نا وہ بھی ہے. اگر آپ مجھ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ایگری ہیں تو پھر اسی موضوع پہ ہم ڈیٹیل سے بات کر لیں گے. ہم جس بات کو مانتے ہیں کہ بیٹے نے تجسم اختیار کیا، آپ اس کو تھوڑا توڑ مروڑ کے بیان کر رہے ہیں کہ جی یہوہ کا تجسم ہوا، جو کہ غلط ہے. بیٹے کا تجسم ہوا تھا. کہیں نہیں لکھا. آپ کو ایک حوالہ دے دے جس سے پتہ چلے کہ یہوہ کا تجسم ہوا، بیٹے کا تجسم ہوا. اچھا، 25 دسمبر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ صحیح ڈیٹ نہیں ہے. اس پہ بھی آپ مناظرہ کریں. بلکہ حکیم عمران ثاقب صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ 25 دسمبر پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، کرسمس پر، کہ کیا یہ ڈیٹ 25 دسمبر ہے یا گرمیوں کا مہینہ تھا. تو میں نے ان سے کی تھی، آپ پوچھ سکتے ہیں، کنفرم کر سکتے ہیں کیا یہ بات ہوئی. میں نے کہا آپ کسی مشیانک کو ساتھ کھڑا کریں، وہ بھی اس پہ جو اس کا موقف ہے دے دیں اور آپ اپنا دے دیں. میں دونوں کو اکیلا ہی آنسر کروں گا، کریں ڈیبیٹ. اور شاید آپ میں سے کسی نے انہوں نے بات کی بھی ہو، عامر شہزاد صاحب کا شاید نام آ رہا تھا اس وقت. حکیم صاحب سے آپ کنفرم کریں کہ کیا میرے ساتھ ان کی یہ بات ہوئی تھی. اور آج بھی یہ آپشن موجود ہے، اگر مشیانک اور حکیم عمران ثاقب یا کوئی اور مسلمان دوست دونوں مل کے
25 दिसंबर क्रिसमस के ऊपर मेरे साथ डिबेट करना चाहें तो मैं अकेला और आप दो आ जाएं, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दोनों को आंसर करना चाहता हूँ। फिर आपने दोबारा कह दिया कि जी ईस्टर और क्रिसमस रूमी त्यौहार है। भाई ये आपके ज़हन में पता नहीं किसने बैठा दिया कि अगर कोई रूमी इस किस्म की कोई चीज़ मना रहा है तो इसका मतलब हम उसको मनाएं ना। ये तो आपने फिर वो बात कर दी। मैं भी आपको फिर कह सकता हूँ कि देखें, बुत परस्त लोग शादी करते हैं तो आप शादी ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि बुत परस्त लोग शादियाँ करते हैं, आप बिल्कुल ना करें। बुत परस्त लोग सर के बाल कटवाते हैं, आप बिल्कुल ना कटवाएं, बुत परस्तों की नकल हो जाएगी। बुत परस्त सुबह नाश्ता करते हैं, आप बिल्कुल नाश्ता ना करें, क्योंकि जी सुबह सुबह बुत परस्त नाश्ता कर रहे होते हैं। ये दलील मेरी समझ से बाहर है कि जी वो चूँकि क्रिसमस मनाते हैं या वो दिन मनाते हैं, इस दिन उनका कोई त्यौहार था तो भी बड़ा मसला हो गया। सेंट अगस्टीन ने बहुत देर पहले ये बात बता दी थी कि हम सूरज देवता का दिन नहीं मनाते क्रिसमस, हम तो उस आफताब सदाकत की यादगार बनाते हैं जो उस सूरज का खालिक है। आप हमारे मौक़िफ़ से भी वाकिफ़ नहीं होते और घर बैठे चीज़ें घड़ देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपके जो महीने हैं वो भी एलूल का महीना, ईस्टर देवी का, बंद कर दें, आज के बाद ऐलान कर दें कि नहीं हम ये महीना नहीं मनाएंगे, फिर अंग्रेज़ी महीनों के नाम रख लेंगे। बल्कि मैं और भी आपको बताऊं कि ना सिर्फ अंग्रेज़ी महीने, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये 7 सुर जो हैं, सारे गामा पादा नीसा, तो ये भी देवियों के नाम पे, इनको भी बदलें। कोई गीत सुनने से पहले कह दें कि नहीं 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 नहीं, पहले ये सुरों के नाम बदले फिर हम गीत गाएंगे। वो सिंगर है बड़ा मशहूर गुलाम अली, उसको किसी मौलवी साहब ने कह दिया कि आप सुरों के नाम ये ना लें सारे गामा। उसने कहा मैंने यही सीखा, मैं यही नाम लूँगा, आप अपने नाम रख लो। आपके लिए भी यही लेसन है। मुनाजरा की तारीफ आपने बयान करने की कोशिश की है कि जी मुनाजरा तो वो होता है कि दोनों कॉन्सेप्ट अगर बाइबल के अंदर मौजूद हो और हमारा इख्तलाफ हो तो फिर मुनाजरा। आपसे तो हमारा मुनाजरा बनता ही नहीं, बड़ी गलत डेफिनेशन आपने कर दी डिबेट की। डिबेट ये नहीं है कि जो बात बाइबल के अंदर है तो उस पर डिबेट करनी है, या जो बात बाइबल में नहीं है उस पर करनी। आप किसी बात पे भी डिबेट कर सकते हैं। डिबेट का मतलब है कि मेरा और आपका किसी मौजू पर इख्तलाफ है तो डिबेट हो जाती है। मसलन बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का, लेकिन कहें जी आए आज़ादी निस्वां पे बात करते हैं, मैं उनका हामी हूँ, आप कहेंगे मैं उनका हामी नहीं हूँ, डिबेट हो जाएगी। मैं कह देता हूँ कि पुराना ज़माना अच्छा था, आप कहते हैं नहीं जी पुराना ज़माना तो बहुत बुरा था, मॉडर्न ज़माना अच्छा, डिबेट कर लें। तो डिबेट तो किसी मौजू में भी हो सकती है। ये डेफिनेशन आपने कहाँ से ले ली? आप शायद अपने ड्राइंग रूम में बैठ के खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके इस किस्म की बातें सोचते रहते हैं और उसको फिर आके कैमरे के सामने बोल देते हैं। डिबेट का भी आपने अजीब सा, अच्छा फिर आपने एक और बड़ी, आपने बीच में कुछ लतीफ़े भी सुना दिए जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आदमी बोर नहीं होता। खैर चलो अच्छी बात है। आपने कहा जी अंताकिया के बुत परस्तों ने इनको क्रिश्चियन का लक़ब दिया तो हम क्रिश्चियन नहीं कहलाते, आप मशियानिक कहलाते हैं। आपके नॉलेज के भी वारे वारे जाऊँ, आपको पता नहीं है कि क्रिश्चियन क्राइस्ट से निकला है और मशियानिक मसाया से निकला है, और मसाया और क्राइस्ट एक ही बात है, लैंग्वेज का फ़र्क है। तो आप कहें जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं मशियानिक हूँ, ये वही बात है जी आप मुझे जोसेफ ना कहें, मुझे यूसुफ कहें, मैं तो जोसेफ नहीं हूँ। वो भाई एक ही के तर्जमे हैं। थोड़ा पढ़ लिया करें या किसी समझदार बंदे से पहले मशवरा कर लिया करें जो पहले आपने कैमरे के सामने बोलना कि भाई ये मैं बोलने लगा, क्या मैं ठीक कह रहा। फिर आपने कहा जी कि मैं महज यहूदी नहीं, मशियानिक यहूदी। अच्छा, और पहली बात कि ये यहूदी वाली जो बात है ना, ये आप लेके जा रहे हैं उल्टे बांस बरेली को। ये एक तरतीबवार सिलसिला, ग्रेजुअल सिलसिला है। खुदा का मंसूबा भी ग्रेजुअल चला और ये क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा था। और शायद आपको पता नहीं कि ठीक है पहले यहूदी कौम थी, बनी इसराइल थे, उनको खुदा ने एक टास्क दिया था। जब उन्होंने उस टास्क को पूरा नहीं किया तो खुदा ने उनसे वो जिम्मेदारी, उनसे वो इस्तेहकाक लेके एक नई कौम के हवाले कर दिया।
وہ پاکستان جو شفٹ ہوا کہ پاکستان تم سے لے کر ایک نئی قوم کو دے دوں گا، وہ دے دیا۔ تو اب جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مقدس قوم اور شاہی خانوں کا فرقہ، یہ نیو نیشن ہے، یہ اب اسرائیلی نہیں ہے۔ تو آپ کہتے پھرے، بائبل تو کہتی ہے ان کو، اسرائیلیوں کو کہہ دیا جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا۔ یوحنا نے ان کو کہا کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل بحیثیت قوم اور وہ جو عہد ابراہیمی کا استحقاق تھا، they have lost it، یاد رکھیے گا۔ خدا نے تو اپنے حکم سے ہیکل تڑوائی تھی، مسیح یسوع نے کہہ دیا تھا کہ ہیکل ٹوٹ جائے گی، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ نیشن بھی وہ، اب اگر بنی اسرائیل تھوڑے بہت موجود ہیں تو یہ خدا کی وجہ سے، بنی اسرائیل اپنے استحقاق کی وجہ سے، عہد ابراہیمی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو انہوں نے توڑ دیا، اس کی انہوں نے خلاف ورزی کر دی تھی۔ یہ خدا کی قدرت کی وجہ سے ہے، تاکہ خدا اپنے وعدوں میں راست رہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ سچ ہے، اور وہ ہمیشہ اس قوم کا کوئی بقیہ بچا کے رکھے گا تاکہ سچائیاں نکھر کر سامنے آئیں۔ ایک اور بات آپ نے پھر دوسرا لطیفہ سنا دیا، آپ نے کہا جی کہ غالباً جناب ضیاء الحق کی اعتراض کا جواب دیا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور یہ ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا جی جو شریعت اور عہد ابراہیمی اور توحید میں ہمارے ساتھ ہیں، تو اس کامن پوائنٹ کی وجہ سے یہودی، مسلمان اور مشیانک ایک ہے۔ آپ اپنے دل کو خوش رکھ لیں، وہ غالب کہتا ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ آپ تینوں ایک نہیں ہو سکتے، یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ مثلا آپ کی شریعت میں فرق ہے بھائی، کیا آپ حضرت محمد کو آخری نبی مانتے ہیں، یا مانتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے اور قرآن مجید بھی الہامی کتاب؟ آپ نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں تو پھر کہیں کہ ہاں ہمارا اتفاق ہے۔ آپ کی شریعت بھی فرق ہے بھائی، یہودی اونٹ کو حرام سمجھتا ہے، مسلمان اس کو حرام سمجھتا ہے، مسلمان اس کو حلال سمجھتا ہے، یہودی حرام سمجھتا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کی شریعت میں ہم ایک ہیں؟ نہیں ہے شریعت میں ایک۔ تو نہ مسلمان اور یہودی آپس میں مل سکتے ہیں، نہ کیا کہتے ہیں مسلمان اور مشیانک آپس میں مل سکتے ہیں۔ اور یہودی ہو سکتا ہے کہ آپ سے مل جائے، مسلمانوں سے وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو تو ہم نے بندر بنا دیا سبت کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ ہماری سملیرٹی؟ کوئی سملیرٹی نہیں۔ اچھا، توحید میں بھی فرق ہے بھائی۔ توحید میں جو نظریہ آپ نے دے دیا کہ یہ ہوا کا تجسم ہوا، اس سے یہودی بھی نہیں اگری کرے گا، وہ بھی کہے گا نکلو پھوٹو یہاں سے۔ نہ آپ کی تجسیم کے نظریے کو مسلمان مانتا ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں جی کہ ہم تینوں ایک ہیں، ہمارا بڑا اتفاق ہے؟ وہ مسلطاً ظفر اقبال صاحب یا ایک دو اور ہیں جنہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ جی آفتاب انور صاحب کے ہم ساتھ ہیں، لیکن جہاں نظریات کی بات آئے گی ٹھوک جا کے دیکھیں وہ آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ یہوہ کو ماننے والے مشیانک ہیں، اس کا حوالہ بھی دے دے، کہاں لکھا کہ یہوہ کو ماننے والے مشیانک؟ اور دیکھیں یہوہ کی اور مسیح کی ڈسٹنکٹ پرسنالٹیز ہیں، اور میں حیران ہوں کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہوہ مجسم ہوا، تو اس کا حوالہ نہیں دیا آپ نے، کہاں لکھا؟ وہ غالباً وہ گیت ہے جس میں کہتے کہ یہوہ مجسم ہوا، شاید وہ آپ نے سن لیا ہوگا، وہ بھی غلط ہے، تھیولوجیکلی وہ بھی غلط ہے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ یہوہ مجسم ہوا۔ دیٹ از یور مسکنسیپشن۔ اور پھر آپ نے کہہ دیا کہ لیزبین اور گیز بھی کرسچن ہے۔ یہ بات تو آپ نے بیوقوفی کی ہے، یہ اس قسم کا کیچڑ نہیں کسی پہ اچھالنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے بات کر دیا تو میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی سورس کیا ہے۔ رومیوں کے خط میں تو لکھا ہے کہ انہوں نے ناپسندیدہ حرکتیں کی، خدا نے ان کو ان برے کاموں کے حوالے کر دیا کہ جو نالائقی کے کام نہیں کرو۔ تو خدا جنہوں نے خلاف طبع کام کیے ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ رومیوں کا خط پہلا باب 26 سے 27 آیت پڑھیں جا کے آپ پتہ چل جائے گا۔ آپ یہوہ کی عیدیں مناتے ہیں جی، اچھا
آپ یہوہ کی اگر عیدیں مناتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی عیدیں کیوں مناتے ہیں آپ پھر وہ گناہ کی قربانی کیوں نہیں دیتے کہ اگر آپ سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کی قربانی دیں؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے مطابق ایک سسٹم بنا تھا، اور آپ کہیں گے جی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو قربانی دینی کہاں پہ ہے؟ ہیکل تو نہیں ہے، اور وہ کاہن بھی نہیں ہے، اور لاوی بھی نہیں ہے، کیسے قربانی دیں گے آپ؟ وہ سسٹم لاؤ نا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہیکل اس لیے نہیں ہے، سن 70 سے لے کر آج تک ہیکل بن نہیں سکے، تو آپ قربانی کہاں کریں؟ اچھا، پھر آپ عیدیں مناتے ہیں، تو مجھے بتا دیں کہ پچھلے دنوں آپ نے عید تجدید بھی منائی، اس کا آپ کو کس نے حکم دیا تھا کہ عید تجدید مناؤ؟ اور پھر عید تجدید تو اس خوشی میں منائی جاتی تھی کہ ہیکل کو آزاد کرا کے ری ڈیڈیکیٹ کیا تھا۔ اب تو نہ ہیکل آزاد اور نہ محکوم، اب تو وہاں اس کی بنیاد بھی نہیں ہے، صرف ایک دیوار ہے۔ تو اب آپ کس خوشی میں عید تجدید مناتے ہیں؟ مجھے تو آپ کی عقل پہ حیرت آتی ہے یار۔ اب تو آپ کو شام غریبہ منانی چاہیے، اور کیا کالے کپڑے پہن کے تو اس پہ ماتم کا دن منانا چاہیے، جی ہماری ہیکل چھن گئی، ہماری ہیکل ٹوٹ گئی۔ اصل میں ہیکل کی ضرورت ہی اب نہیں رہی، اس کی جگہ چرچ نے ریپلیس کر دیا، اور جو آپ کو پتہ نہیں۔ چلو آگے کو چلتے ہیں، آپ پیچھے کو چل رہے ہیں۔ بائبل کی ترتیب یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آگے کو چل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل بھی آگے کو چل رہی تھی، آپ پیچھے کو چل رہے ہیں، آپ نیو ٹیسٹامنٹ سے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی طرف الٹی ترتیب لے کے چل رہے ہیں۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی، اس کی بیوی دریا پہ نہر پہ کپڑے دھونے کے لیے گئی، وہ ڈوب گئی۔ لوگ آگے تو لوگ اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور ادھر جا رہے تھے جدھر پانی بہہ رہا تھا، لیکن اس عورت کا ہسبینڈ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر کو چل پڑا۔ لوگوں نے کہا بھائی تو ادھر کیوں ڈھونڈ رہا؟ اگر وہ ڈوبی ہے تو وہ ادھر کو جائے گی جدھر پانی بہہ رہا ہے، آپ چڑھتے پانی کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، میری بیوی ہمیشہ ہر بات میں چڑھتے کو جاتی تھی، وہ الٹا ہی جاتی تھی، ادھر گئی ہوگی، آپ بھی الٹے پانی کو جا رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کا عہد ابراہیمی ختم ہو چکا ہے، جو آپ کو پتا رہی ہے۔ مسیح یسوع نے کہا میں اپنے خون سے عہد باندھتا ہوں، ایک نیا عہد باندھ دیا تھا، اب عہد ابراہیمی ختم۔ اس کا ایک دور تھا، اس وقت وہ تھا، اب وہ ختم۔ اب اگر کوئی چاہے کہ خطرہ کروا کے جی میں عہد ابراہیمی میں شامل ہوں، نیور، وہ اس کا استحقاق نہیں رکھتا اور نہ اس سے اس کو کچھ فائدہ ہو سکتا۔ اب اگر کوئی بھی شخص، وہ یہودی ہو، رومی ہو، یونانی ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی بھی، ایک ہی طریقہ نجات پانے کا، خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا، کہ آپ مسیح یسوع پر اس کو اپنا خداوند مانے، اس پر اپنا ایمان لائے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کی عیدیں منائیں گے، یہ بالکل وہی بات ہے کہ بچپن میں لڑکیاں لڑکے مل کے گڈی گڈے کی شادی کرتے ہیں، لیکن وہ بچپن ہوتا ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، لڑکی 22 سال کی، 25 سال کی، لڑکا 22 سال کا، 25 سال کا، تو پھر ان کی ریئل شادی کرتے ہیں۔ اب کسی کی ریئل شادی ہو رہی ہے تو لڑکی کہے نہیں یہ شادی نہیں میں نے کرنی، میں نے گڈی گڈے والی شادی کرنی ہے، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، اور واقعہ وہ پاگل ہی ہوگی تو یہ بات کرے۔ آپ جو سابقہ دور کی اب عیدیں منا رہے ہیں نا، تو آپ گڈی گڈے کی شادی کر رہے ہیں، اور یہ اسی طرح کا ہی احمقانہ سا کام ہے جو گڈی گڈے کی شادی جوان لوگ کرتے ہیں۔ شریعت جو تھی اس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا ایکس تھا، اصلی صورت نہیں تھی۔ ایون جو عیدیں تھیں یا جتنے بھی کام تھے یا جتنے بھی سنگ میل تھے، وہ ان کا کلائمیکس مسیح یسوع کی ذات ہے۔ مسیح یسوع کی کروسیفکشن کے بعد وہ ساری چیزیں وہاں پہ پائے تکمیل کو پہنچی، اور مسیح یسوع کے اپنے الفاظ ہیں کہ تمام ہوا۔ تو اب ہمیں جو عید بھی منانی ہے وہ عید ہے جو پولس بتاتا ہے کہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، سو آؤ ہم عید کریں۔ وہ عیدیں نہیں آپ منا سکتے، وہ ایک سفر تھا، اس کے سنگ میل تھے، آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اب آپ منزل پہ پہنچ گئے، اب منزل سے آپ واپس یو ٹرن لے کے واپس ادھر کو جا رہے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جو پرانی عیدیں آپ منا رہے ہیں نا، یہ آپ ری انوینٹ کر رہے ہیں ویل کو، تو بھائی ویل کو ری انوینٹ نہیں کرتے،
وہیں سے کام شروع کر دیتے ہیں. ویل آلریڈی انوینٹ ہو چکا ہے, اب نجات کا کام بھی ہو چکا ہے. آپ نے کراچی کا حوالہ دیا کہ آپ نے 2-3 دن ادھر کنونشن کیا, اسپیکر تھے اور لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پیغامات سنیں, اور انہوں نے کہا جی آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک کہا کیونکہ اس کے حوالے بائبل میں تھے, حوالے تھے. اچھا, صرف کسی کے کلام کی یا کسی کے میسج کی جو اچھائی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں بائبل کے حوالے تھے. یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے بھائی. یہ تو حوالے ابلیس بھی دیتا. آپ کو پتا کہ مسیح یسوع کو جب اس نے آزمایا تو اس نے جتنی بھی باتیں کی بائبل سے حوالے دے کے کر رہا تھا, لیکن چونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ حوالے دیتا تھا تو اینڈ میں مسیح یسوع نے کہا کہ اے شیطان دور ہو. تو یہ کہہ دینا کہ ابھی میں بائبل سے حوالے دے کے بات کرتا ہوں, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. کیا کنٹیکسٹ کے اہم مطابق آپ حوالے دے رہے ہیں پھر بات. وہ ذاکر نائک بڑے بائبل کے حوالے دے دیتا ہے, لیکن جتنے بھی حوالے آج تک اس نے دیے آؤٹ آف کنٹیکسٹ. تو آپ بھی, بلکہ بدعتیں میں آپ کو جتنی بھی ہیں, یہ جتنے حوالے ہیں ان کا سٹینک سٹائل ہے, ابلیسی سٹائل ہے کہ ابلیس آؤٹ آف کنٹیکسٹ حوالے دیتا, آپ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ حوالے دے دیتے. اور جی لوگوں نے کہہ دیا کہ بائبل میں حوالے موجود تھے جو آپ نے بیان کی. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس کے رائٹ کانٹیکسٹ کے اندر رائٹ میں انٹری کی, رائٹ اس کی تشریح کی آپ نے, یہ میٹر ہے. اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے, آپ کیسے ہمیں بتائیں گے. بدعت کی آپ کوئی تعریف کر رہے تھے, بھائی بدعت کی آپ نہیں تعریف کر سکتے. ایک بندہ خود بدعت والا کام کر رہا ہوگا جی میں بدعت کی ڈیفینیشن کروں گا, آپ کیسے کریں گے ڈیفینیشن؟ چرچ بتائے گا. 2000 سال سے جو چرچ چلا آ رہا ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کرے گا کہ بدعت کیا. اور 2000 سال سے ہی روز اول سے چرچ نے جج کیا اور سارٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بدعت ہے. جتنی بھی بدعتیں آئی ہیں, یہ میشیانک بھی کوئی نئی بدعت نہیں ہے, یہ پہلی صدی کی بدعت ہے. یہ وہ یہودی تھے جو کہہ رہے تھے کہ مسیح یسوع نے جو نجات بخش کام کیا اس کے لیے مسیحیت کو وجود میں نہیں آنا چاہیے. یہ یہودیوں کا یہ ایک الگ فرقہ بنا لیتے ہیں. آپ وہ کام اسی کو نیا تڑکا لا کے آپ پیش کر رہے ہیں. یہ آپ گلی محلے والوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, اسکالرس نہیں آپ کی بات سنیں. اعمال 3 باب کی 19ویں آیت میں آپ نے بحالی کا کوئی اشارہ کر دیا. جی کوئی چیز خراب ہوئی ہوگی تو اس کی بحالی ہے, اور وہ چیز جو خراب ہوئی تھی آپ نے اشارہ کر دیا شریعت کی طرف. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بائبل کس بات کی بحالی کی بات کرتی ہے. نمبر 1 کہ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا انسان کے بیچ میں جدائی کی دیوار, اس کو بحال کرنا ہے. تیرے سبب سے زمین لانتی ہوئی, اب یہ جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگائے گی. اس کو بحال کرنا, اس ماحول کو, زمین کے ماحول کو 0 میٹر پہ لانا, باغ عدن کے ماحول پہ لانا. یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ اس وقت شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے, دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا, گائے اور ریچھنی ایک جگہ چریں گی. آپ کو پتا کہ یہ ماحول صرف اور صرف باغ عدن کا ماحول تھا. اس ماحول کو ریسٹور کرنا ہے, یہ بات ہے. آپ کدھر کو بات لے گئے. اور رومیوں 18ویں باب کے اندر آپ پڑھیں کہ وہ جو عورت درد دے کے ساتھ بچہ جن رہی ہے, ان چیزوں کو ختم کر کے واپس اس ماحول پہ لانا ہے. اور رومیوں 18ویں باب کو تفصیل سے پڑھیں کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتی ہیں, اور مخلوقات یعنی صرف انسان ہی, وہ بھی درد ذیل میں بڑی تڑپ رہی ہے کہ کاش اس دنیا میں خدا کے بیٹوں کی تعداد زیادہ ہو جائے, اتنی زیادہ ہو جائے کہ آٹومیٹک وہ ماحول 0 میٹر پہ آ جائے, باغ عدن کے ماحول پہ آ جائے, جہاں پر شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیے. آپ کس بحالی کی طرف لے گئے؟ یہوہ مجسم ہوا. پھر میں دوبارہ کہوں گا اس کا حوالہ دے دیں کہ کہاں لکھا یہوہ مجسم. اچھا, پھر جب آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہوہ مجسم ہوا تو اس کے فوراً بعد کہہ دیا کہ آگے مسیح کے بارے میں کہہ دیا کہ مسیح یسوع کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا, دفن ہوا, اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اچھا, یہوہ کی بات کر رہے ہیں اور پھر حوالہ مسیح کا دے رہے ہیں. پھر یہوہ کا حوالہ دینا چاہیے تھا. لاٹ آف کنفیوژن. آپ کہہ رہے ہیں جی ختنہ عہد ابراہیمی. اچھا, پھر اس کا بھی میں بتا دوں کہ یہ عہد ابراہیمی تھا.
اور اس عہد کے اندر جو ضروری شک تھی، جب ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا اور جب یعقوب کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ اس کی تجدید کی، پھر یعقوب کے ساتھ اس کی تجدید، جہاں بھی اس عہد کا ذکر ہے اس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ تیرے سبب سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی۔ بنی اسرائیل خود تو اس عہد میں شامل تھے، لیکن سمجھتے تھے کہ یہ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، لہذا ہمارا نیشنل گارڈ ہے، وہ ان برکات کو، اس کلام کو، خدا کی ذات کو غیر اقوام تک پہنچانے میں ناکام رہے۔ تو پھر خدا نے ایک نیو نیشن کو وجود دیا، دیٹ از کرسچن نیشن، اس کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا۔ اب جن سے نیا عہد باندھا گیا ان کو بھی حکم ہے کہ پس تم جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو خیر سے میں تو اس بات سے پوری طرح مطمئن ہوں کہ مسیحیوں نے اس عہد میں شمولیت کا حق نبھا دیا، کہ انہوں نے واقعہ انجیل کی بنیادی کی، اور آج دنیا کا تقریباً دنیا میں 4 ارب کے قریب کرسچن موجود ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے کہا جی عہد ابراہیمی، وہ یہودی تو ناکام ہو گئے تھے، تو جو تجربہ ناکام ہو چکا اس تجربے کو آپ نے دوبارہ شروع کرنا۔ واہ بھائی واہ، آپ نے کہا جی ہم ختنہ کرواتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے خود ہی آگے کہہ دیا کہ عورت ختنہ نہیں کرواتی۔ اچھا، پھر عورت ختنہ نہیں کراتی تو مشیانت کے اندر، اس فیت کے اندر، اس جماعت کے اندر عورت داخل کیسے ہوتی؟ یہ اس کا مجھے جواب دے دیں کہ ختنہ آپ کرواتے ہو، ختنے کے ذریعے آپ اس عہد میں داخل ہوتے، عورتیں کیسے داخل ہو رہی ہیں؟ ان کا تو خطرہ نہیں ہو رہا، بتائیں مجھے کہ ان کی نجات پھر کنفرم ہوگی کیسے؟ آپ تو مشیانک بن گئے، وہ ہاف مشیانک ہوگی پھر۔ اچھا، پھر ساتھ ہی کہ جی اس کا نشان ختنہ، ہم ختنہ کرواتے ہیں، ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ ختنے کے اندر نجات نہیں ہے۔ تو میں خود کنفیوز ہو گیا آپ کی تقریر سن کر کہ آپ بات کیا کریں، 1 منٹ میں بات کر کے اگلے لمحے اس کو ریفیوٹ خود ہی کر دیا آپ نے بھائی۔ اچھا، پھر آپ نے خود بھی یہ کہہ دیا کہ نجات مسیح پر ایمان لانے سے۔ اچھا، آپ نے کہا جی دل کا ختنہ تو یہ تو جو دل کا ختنہ ہے تو دل کے بنی اسرائیل نامختون ہے، وہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے۔ آپ نے کہا بھی یہ بھی شریعت ہی ہے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں شریعت کے ساتھ خدا واسطے کا بیان نہیں ہے۔ نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ کسی محلے کے پادری سے آپ نے پوچھا تھا کچھ اور اس نے آپ کو بتایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کرسچینٹی کا پوائنٹ آف ویو آپ کسی محلے کے پادری سے پوچھیں گے۔ یہ تو وہی بات کی کہ ایک پروفیسر تھے، وہ خانیوال میں کالج کے پرنسپل بھی تھے، MMM میں کیا ہوا، 2.5-3 گھنٹے میرے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کی اور مجھے کہا جی میں نے تو کرسچن سے پوچھا، جو باتیں آپ بتا رہے ایسے تو مجھے کبھی کسی نے نہیں سمجھایا۔ تو میں نے عرض کی کہ جناب آپ نے کس سے پوچھا؟ اس نے کہا جی یہاں ایک مالی کام کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کرسچینٹی کے متعلق جو پوچھا محلے کے پادری سے پوچھا، آپ کی پوسٹ میں نے پڑھا۔ بھائی کسی سمجھدار بندے سے جو اس کے سٹیک ہولڈر ہیں ان سے پوچھے، وہ آپ کو بتائیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی وہ جو دل کا ختنہ یہ بھی شریعت ہی کی بات ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہمیں شریعت کے ساتھ خدا واسطے کا بیان ہے؟ نہیں بھی۔ اور پولوس کی باتوں کو بھی آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے، اور بعض کرسچن بھی ان کو مس انڈرسٹینڈ کر کے تو شریعت کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شریعت کی تو 8 قسمیں ہیں، تو ان میں سے ایک قسم جو رسوماتی شریعت ہے وہ ختم ہوگی، اور ختم بھی کیا ہوگی کہ قربانیوں کا سسٹم اور دوسری رسومات جو تھی ان کے ساتھ تھی، وہ سسٹم چونکہ وہ پورا ہو گیا، ایک کامل قربانی، ایک پائیدار قربانی، ایک زندہ قربانی ہمارے سامنے آ گئی، تو اب سال بہ سال قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، اب یوم کپور منانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس وجہ سے ادروائز شریعت سے ہمیں انکار نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے بغیر تو گناہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ آپ نے غلط ویو لے لیا، کسی غلط بندے سے آپ نے پوچھ لیا تو آپ نے کہا ہو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ہم کون سی تقریر کرتے ہیں شریعت کے خلاف بھی؟ اچھا، مثلا شریعت کا میں آپ کو بتا دوں کہ لکھا ہے کہ تو زنا نہ کرنا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں یہ اجازت ہے کہ اب آپ زنا کر لو جی؟ یا لکھا قتل نہ کرنا، تو ہمیں کیا اجازت ہے کہ اب آپ قتل کر سکتے ہو؟ یہ بڑی فضول بات ہے۔
اس کا پراپر آپ اس ٹاپک کے اوپر آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کیا ہے اور ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کے بارے میں، آپ کو نہیں پتا۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بڑے شریعت کے دائی ہیں، آپ بھی دائی نہیں ہیں۔ ابھی میں ایک دو باتیں اینڈ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ انکار کر دیں گے کہ آپ اس کو نہیں۔ اچھا، آپ نے کہا جی کہ وہ یہوہ کا تجسم ہوا۔ 3 سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے 3 سوال پوچھے تھے، میرے بھی 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ یہوہ تو مصلوب ہو گیا، تو پھر 3 دن اور 3 رات کائنات کون چلا رہا تھا؟ آٹومیٹک چل رہی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ کائنات خدا کے دم قدم سے، اگر یہوہ ہی مصلوب ہو گئے، ہمارے پاس اس کا جواب ہے، لیکن آپ نے چونکہ یہوہ کو مصلوب کیا، آپ اس کا جواب دیں گے۔ پھر صلیب کے اوپر یہوہ کس کو کہہ رہا تھا؟ اگر وہ تو خود ہی مصلوب ہو گیا تو وہ کس کو کہہ رہا تھا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ شریعت کے بڑے دل داتا ہیں، شریعت کے ہم بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کنٹیکسٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے۔ ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک رسم ہے، بلکہ حکم ہے کہ شادی کی پہلی رات سفید چادر بچھاتے تھے، تو اگر تو اس کا پر کنوار پن کے نشان پائے گئے تو ٹھیک، پھر بھی وہ چادر سنبھال کے رکھی جاتی تھی پروف کے طور پر، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر لڑکی پر جھوٹا الزام لگے تو اس کی بے گناہی معصومیت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ مشیانکس میں سے آپ بالخصوص اور بالعموم دیگر مشیانک، آپ مجھے بتائیں جن کی شادی ہے وہ چادر کدھر، اس پہ وہ نشان تھے تو بھی ہمیں دکھائیں، اور اگر نشان نہیں تھے تو کیا بیوی کو سنسار کیا، وہ بھی مجھے بتائیں، کوئی ایک پروف آپ بتا دیں، تو پھر میں کہوں کہ واقعی آپ تو شریعت کو 100% مانتے ہیں۔ اینڈ میں بہت سارے مشیانک جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ہم تو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے جو کہا کہ پوری دنیا کے تسلیسیوں کو میرا چیلنج ہے، تو مجھے یہ چیلنج قبول ہے۔ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہیں جس موضوع پر دل چاہتا کریں، اور اگر آپ حوصلہ نہیں رکھتے ڈیبیٹ کرنے کا تو اپنا کوئی استاد تو ہوگا، اس کو لے آئیں، ہم اس سے بھی ڈیبیٹ کر لیں گے۔ شکریہ۔